والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. قابل قدر ذمہ داران مفتاح الجنہ ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ و اساتذہ کرام اور آج کی اس مجلس میں شریک موقر مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، ہمارے درمیان آج ایک مہمانوں کی آمد کی مناسبت سے مجلس منعقد کی گئی ہے، جس میں ہمارے درمیان ہمارے ادارے کے خیر خواہ علی جناب نوید احمد خان صاحب اور اس کے علاوہ لیاقت بن فضل اللہ صاحب جو اسی میسور شہر کے ہیں اور یہاں سے انہوں نے ماسٹر ڈگری وغیرہ کی ہے اور فی الحال 2009 سے سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، جہاں کئی علماء کرام سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور دینیات وغیرہ کی کلاسز بھی چلاتے رہتے ہیں. وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ کچھ وہ آپ طلباء سے کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اس مجلس کا آغاز اور اس کے ساتھ ہم ذمہ داران آئے ہوئے مہمان تمام افراد کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹھک کو جنت میں داخلے کا سبب بنائے اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ہماری ان طلباء کو بعمل عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے. ان سب سے اللہ ہم سب سے دین کا کام اخلاص کی بنیاد پر لے. اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے. ابھی مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا. مدرسہ حاضہ کے طالب علم سید توصیف سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں، تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني
الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اب ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان جناب لیاقت اللہ بن فضل اللہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئے طلباء سے گفتگو فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. معزز مدیر مدرسہ جناب شاہ ولی اللہ صاحب، معزز محترم الاساتذہ الکرام، اور یہاں پر موجود ہمارے دینی بھائیوں، یہ بہت اچھا موقع ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور علم کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کا یہ موقع ہمیں ملا ہے. کوشش کریں گے کہ جو شریعت کا علم ہے اور خصوصاً عربی زبان کی جو اہمیت ہے شریعت کے علم حاصل کرنے میں، اس کے تعلق سے کچھ اہم جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا، سارے طلباء کو، کہ آپ یہاں پر اس مبارک مدرسے میں آپ داخلہ لے چکے ہیں اور آپ یہاں پر آپ کی پڑھائی شروع کیے ہیں. دراصل یہ آپ کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، اس لیے کہ شریعت کا دین کا علم حاصل کرنا، اس کی فضیلت کئی احادیث میں بیان ہوئی ہے جیسا کہ سب آپ جانتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سلک طریقا فی طلب العلم، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے کوئی راستے میں تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور جب وہ بیٹھ کر مساجد میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں تو فرشتے وہاں پر بھی نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے وہ راستہ یہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ ختم ہوتا ہے جنت میں، جیسا کہ اس حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہم سب جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ چھوٹے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ سب، ہماری امید ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ سب علماء بن کر نکلیں، یہاں سے حفاظ الکتاب بن کر نکلیں، کتاب السنہ کے حفاظ بن کر آپ مدرسے سے فارغ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ پر ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ کی اصلاح کریں اور جو تربیتی اعتبار سے جو اس کی ضرورت ہے آپ امت مسلمہ کے افراد کی تربیت کریں. تو یہ آپ پر ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کے لیے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل آپ پر یہ سب ذمہ داری آنے والی ہے. امت مسلمہ کے افراد کی تربیت اور اصلاح یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. مستقبل میں انشاءاللہ جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو اس میں آپ کو لگے رہنا ہے. دین کا علم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جیسا کہ آپ نے شروع کیا ہے، حفظ قرآن سے ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ احادیث کو بھی حفظ کرنا ہے. اور دوسرے طلباء جو ہیں وہ کتابوں کو حفظ کر لیتے ہیں. فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، اصول کی کتابیں ہوتی ہیں، عقیدے کی کتابیں ہوتی ہیں، یہ سب کتابوں کو طلباء حفظ کر لیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری بات ہے کیونکہ چھوٹی عمر میں جو حفظ ہو جاتا ہے وہ بڑھاپے تک رہتا ہے. لیکن حفظ کے ساتھ جس پر میں
آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے عربی زبان کی اہمیت. عربی زبان بے انتہا ضروری ہے دین کے علم کو ضبط کرنے کے لیے. بغیر عربی کے فہم کے، بغیر عربی زبان کی باریکیوں کو سمجھنے، اگر آپ اس کو نہیں کریں گے، اگر آپ عربی زبان پر پورے طریقے سے جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے، اس پر محنت نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، تب تک شریعت کا علم جو ہے وہ آپ ضبط نہیں کر پائیں گے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو سلف الصالحین جو گزرے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، وہ سب عربی زبان پر بہت ہی زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے. اس کے تعلق سے کئی واقعے کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ تھے مکہ مکرمہ میں، عجم کے لوگ آیا کرتے تھے حج اور عمرہ کے لیے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 2 لڑکوں کو عجمی زبان میں بات کرتے ہوئے سنا، تو انہوں نے کہا کہ عربی سیکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صحابہ کے جو بچے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں، اور کئی صحابیوں کے اولاد، انہوں نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سب عرب تھے، عربی میں اگر ہم کوئی غلطی کرتے تو ہمیں ہمارے والد مارا کرتے تھے. کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں آیا ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے اور ان کے والد نے انہیں مارا ہے. لیکن جب عربی میں انہوں نے غلطی کی، لحن کہتے ہیں غلط طریقے سے لفظ کو ادا کرنا یا غلط لفظ استعمال کرنا، جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے ہمیں مارا. یہ سبق سکھانے کے لیے کہ عربی میں غلطی کرنا یہ قابل قبول نہیں تھا ان کے پاس. تیسرا واقعہ ہے امام احمد رحمہ اللہ کا. جب ان پر، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا جو خلق قرآن کا فتنہ تھا. بعض گمراہ فرقے تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ. لیکن اہل السنہ والجماعت، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. لیکن بعض گمراہ فرقوں نے کہا کہ وہ کلام نہیں ہے، مخلوق ہے، نعوذ باللہ. تو امام احمد رحمہ اللہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ان کا رد کیا. تو جب انہوں نے رد کیا تب ان پر بہت ظلم ڈھائے گئے. لیکن امام احمد اور ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں امام احمد کے بیٹے رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والد جب مناظرے کے لیے جاتے، جو خلیفہ تھا اس کے دیوان میں مناظرہ ہوا کرتا تھا امام احمد کا اور جو گمراہ فرقے ہیں ان کے سرداروں کا. تو جب وہ جاتے تو نحو کو مراجعہ کر کے وہ مناظرے میں داخل ہوتے. امام احمد، ہم سب جانتے ہیں کہ امام احمد کی ان کا علمی مقام کیا ہے. محدث تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، امام ہیں ہمارے. لیکن اس کے باوجود تاکہ وہ عربی میں غلطیاں نہ کریں، نحو میں غلطیاں نہ کریں، اور جب وہ مناظرہ کر رہے ہیں گمراہ فرقوں کے ساتھ، تو گمراہ فرقے وہ اس طاق میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی کر لیں تو پھر اس سے وہ ان پر ہجوم کریں. تو اسی لیے وہ یہ باتیں کتاب میں آئی ہیں کہ وہ مراجعہ کر کے نحو کے جو قواعد ہیں اس کو ضبط کر کے اپنی زبان کو مکمل طریقے سے صحیح کر کے عربی زبان کو پھر وہ مناظرے میں داخل ہوا کرتے تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ عربی زبان سیکھنا واجب ہے. انہوں نے کہاں سے استدلال کیا؟ فقہ میں ایک مشہور قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ جس سے واجب پورا نہیں ہوتا ہے
اس کے بغیر تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ وضو ہے، نماز فرض ہے، واجب ہے، تو نماز کے لیے طہارت بھی واجب ہو جاتی ہے. تو اس قاعدے سے استدلال کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی کو شریعت کا علم حاصل کرنا ہے تو اس کو عربی کا علم بھی حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے عربی کا علم حاصل کرنا بھی اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے. اور پھر ہمارے زمانے کے جو علماء گزرے ہیں ان میں سے تقی الدین الہلالی رحمہ اللہ مشہور ہیں. المغرب العربی سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ یہاں جامعہ صافیہ بنارس میں بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے. انہوں نے 2 عجیب مثالیں بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس عربی کا علم نہیں ہے اور وہ شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے گویا اس کے آگے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس پہاڑ میں وہ سرنگ بنانا چاہتا ہے. کس طریقے سے سرنگ بنانا چاہ رہا ہے؟ وہ پھونک کر. کوئی بنا پائے گا پہاڑ میں سرنگ؟ کوئی بنا پائے گا پھونک کر؟ ناممکن ہے. تو انہوں نے یہ ایک مثال دی. ایک اور مثال جو انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ جو شریعت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس عربی کا علم نہیں ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے گویا اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، ٹھنڈا ہے، اور اس کو مار مار کر اس میں سے کچھ وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ لوہا جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اب مارو گے آخر میں وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اسے کچھ نہیں بن پائے گا. اگر اسے کچھ بھی بنانا ہے، ایک سکین بنانا ہے، ایک تلوار بنانا ہے، یا کچھ بھی بنانا ہے، چمچہ بنانا ہے، کچھ بھی بنانا ہے، تو اس کو پہلے گرم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو گرم کر کے، اس کو لال کر کے، اس کے بعد بھی جب اس پر تھپکتے ہیں اور اس پر کوٹتے ہیں تو تبھی جا کر وہ کچھ بن کے نکلتا ہے. تو ان سب مثالوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے. تو سب سے پہلے یہ نصیحت میرے لیے ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے ہے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ عربی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس پر بہت زیادہ محنت کریں. صرف، نحو، صرف کے جو میزان صرفی ہوتے ہیں اس کو حفظ کرا دیتے ہیں مدرسوں میں. اس کے بعد نحو کے جو قواعد ہوتے ہیں اس کو بھی حفظ کرا دیتے ہیں. لیکن یہ سب شروعات ہیں، کیونکہ عربی بہت وسیع زبان ہے. آج کے زمانے میں جو زبان چل رہی ہے، جو ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، وہ ہے انگریزی. لیکن انگریزی زبان میں 6 لاکھ لفظ ہیں. 6 لاکھ لفظ ہیں عربی زبان میں، انگریزی زبان میں. اور یہ بھی انہوں نے کئی دوسری زبانوں سے لے کر انہوں نے ان الفاظ کو انگریزی زبان میں انہوں نے داخل کر لیا ہے. لیکن عربی میں کتنے الفاظ ہیں بغیر تکرار کے؟ علماء لغہ کہتے ہیں کہ عربی میں، دیکھیں، انگریزی میں 6 لاکھ ہیں اور عربی میں کتنے ہیں؟ 1 کروڑ 20 لاکھ. 1 کروڑ 20 لاکھ لفظ ہیں عربی میں. تو 6 لاکھ کہاں ہے اور 1 کروڑ 20 لاکھ کہاں ہے؟ 20 گنا زیادہ لفظ بغیر تکرار کے عربی میں. تو اتنی وسیع زبان ہے عربی. عربی کی، انگریزی کی جو ڈکشنری ہوتی ہے وہ 1 مجلد ہوتی ہے. اس میں سمجھیں آپ 8,000 سے 10,000 لفظ ہوتے ہیں، اس میں حروف ہوتے ہیں. اس کا معنی وہ وہاں پر ذکر کر دیتے ہیں. لیکن جو عربی کی جو ڈکشنری ہے، جو سب سے مشہور معجم جس کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس میں اردو میں اس کو لغات کہتے ہیں. معجم جو ہے، عربی کی جو معجم ہے وہ لسان العرب، جس کو ابن منظور رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے، وہ 18 مجلد میں ہے. 18 مجلد میں عربی کی ڈکشنری ہے، اور اس میں پورے 1 کروڑ 20 لاکھ لفظ جو ہیں اس میں ذکر نہیں کیے گئے ہیں. اس میں صرف وہی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں جو عموماً دارج ہیں کتابوں میں اور عرب کے زبانوں پر. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عربی زبان کتنی وسیع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ عربی اچھی طریقے سے سیکھ لیں گے، عربی کے
اور نحو اور صرف کے قواعد جب آپ اس کو ضبط کر لیں گے تو تبھی آپ قرآن کو سمجھ پائیں گے. جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ الفاظ کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کا اجر انہیں ملے گا، لیکن واقعی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں. تلاوت کا معنی کیا ہے؟ تلاوت کا معنی صرف پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ پھر یہاں پر عربی کی خاصیت آتی ہے. پڑھنے کو قراءت کہتے ہیں، قرأ یقرأ اسے قراءت پڑھنے کو کہتے ہیں. تو تلاوت کو پڑھنا عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں جو بھی لفظ کسی چیز کے لیے رکھا گیا ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے. لیکن جب کوئی اور لفظ آتا ہے اور اس لفظ میں اور وہ لفظ میں مشابہت ہوتی ہے تو قطعی طور پر دونوں میں وہی معنی نہیں پایا جاتا ہے. تو تلاوت کا معنی کیا ہے؟ اہل العلم نے ذکر کیا ہے کہ تلاوت میں 3 چیزیں آتی ہیں. تلاوت میں قراءت ہے، جو قراءت ہے، جو پڑھنا ہے وہ قراءت ہے. پھر اس کے معنوں کو سمجھنا ہے اور ان معنوں پر، ان احکام پر عمل کرنا ہے، تو اسی کو تلاوت کہتے ہیں. تو قراءت الگ ہے اور تلاوت الگ ہے. تو جب تک ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے قرآن میں؟ تلاوت کا حکم دیا گیا ہے. تلاوت کا مطلب پڑھنا ہے، احکام کو، اس کے معنوں کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. تو یہی تلاوت کا صحیح معنی ہے. تو جب ہم قرآن پڑھ لیں گے لیکن جب ہم اس کے معنی سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ہم تلاوت نہیں کر رہے ہیں قرآن کی. تو جو شخص صرف قرآن کے حروف اور الفاظ ادا کر رہا ہے لیکن وہ عربی سے قرآن کو نہیں سمجھ رہا ہے تو اس نے واقعی طور پر اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے. قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے عربی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ترجمے ہیں وہ ترجمہ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں ہے. علماء نے اس کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے. لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انگریزی میں قرآن کا ترجمہ ہے، اردو میں قرآن کا ترجمہ ہے، کناڈا میں قرآن کا ترجمہ ہے. نہیں ہے. میں نے آپ کو تقی الدین الہلالی کا ذکر کیا کچھ دیر پہلے. انہوں نے اور ایک اور عالم تھے محمد محسن خان رحمہ اللہ، دونوں نے مل کر انگریزی میں جو نوبل قرآن کے نام سے جو مشہور ہے، جس کو دارالسلام نے پبلش کیا ہے، اور علماء سعودیہ نے اس کو چھان بین کر کے اس کو پرنٹ کرنے کی اجازت دی ہے. نوبل قرآن اگر آپ اس کا اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ نوبل قرآن یہ ہے قرآن کے معنوں کا ترجمہ ہے. قرآن کے معنوں کا ترجمہ ہے. قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں اور جس پر امام ابن باز اور ابن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے جو اس کا انکار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لفظی جو ترجمہ ہوتا ہے قرآن کا، اس کا سخت انہوں نے انکار کیا ہے کہ لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں آپ قرآن کا. اور اس کے اگر آپ ویسا کریں گے تو جو مناسبت ہوتی ہے آیتوں میں، ایک آیت میں، آیت کے الفاظ میں، آیتوں کے درمیان اور سوروں کے درمیان جو بھی مناسبت ہوتی ہے، اور جو یہ بہت ضروری ہے، اہل تفسیر اس کو جانتے ہیں، تو یہ مناسبت جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو قرآن کا جو اصل ہے، قرآن کی جو روح ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے یہاں پر. تو اسی لیے اس پر بھی اہل العلم نے اس کا انکار کیا ہے اور شدید طریقے سے اس کو انکار کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ عربی پر بہت ہی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ جب میں نے بھی شروع کیا اپنا سلسلہ، علم حاصل کرنے کا سلسلہ، تو میں نے 6 سال گزارے ہندوستان میں. 5 اساتذہ کے پاس میں عربی پڑھا ہوں. ان میں سے 3 سعودی عرب کے جامعات سے وہ متخرج ہیں. محمد الیاس مکی حفظہ اللہ میرے پہلے استاد ہیں. اسد مدنی حفظہ اللہ وہ میرے دوسرے استاد ہیں. اور میرے 5ویں استاد تھے شیخ احمد اللہ قریشی رحمہ اللہ، جن کا حال میں انتقال ہوا ہے. اور 2 استاد ہیں لیکن وہ جامعات سے متخرج نہیں ہیں، لیکن وہ عربی کے استاد ہیں. ان سے بھی میں نے استفادہ کیا. 6 سال میں نے گزارے ہیں صرف اور صرف عربی پڑھنے کے لیے. لیکن جب میں سعودی عرب گیا 2009 میں، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر انسٹیٹیوٹس ہیں جو عربی سکھاتے ہیں. تو وہاں پر ہم نے الحمدللہ، اور جو متقدم مستویٰ ہے
اس مستوے میں ہم نے وہاں کے علماء سے عربی سیکھی، تو الحمدللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عربی کیوں ضروری ہے۔ عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں، خصوصاً اسماء و صفات کے مسائل ہوتے ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور مشائخ اپنے دروس میں ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ جو گمراہ فرقے نکلے ہیں خصوصاً اسماء و صفات میں انہوں نے خلط ملط کیا، اس میں غلطیاں کی، تو وہ گمراہ ہو گئے، صراط المستقیم سے بھٹک گئے۔ وہ سب عربی زبان کی غیر معرفت کی وجہ سے ہے، یا وہ عربی جانتے تھے لیکن جان بوجھ کر انہوں نے غلطیاں کی، یا ان کے پاس عربی کا علم نہیں تھا، عجم تھے، تو وہ عربی زبان کی جو باریکیاں ہیں اس کو نہیں سمجھے، انہوں نے خود سے ایک فہم بنا لیا اور اس فہم سے وہ صراط المستقیم سے وہ بھٹک گئے۔ ہمارے بھائی نے جو تلاوت کیا سورۃ القیامہ کی جو آیت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تو اس میں اہل العلم کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رؤیت ثابت ہے، اس میں کہ مومن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھے گا قیامت کے دن۔ الی ربہا ناظرہ، تو یہاں پر نظر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کو کہتے ہیں تعدیہ، الی حرف الجر ہے تو تعدیہ ہوا ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ لیکن جو گمراہ فرقے ہیں وہ کہتے ہیں، خاص کر کے جو معتزلہ ہیں اور جہمیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رؤیت نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن میں کئی ایسی آیات ہیں جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ مومن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھیں گے، اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اور پھر جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر جنت میں بھی اللہ کی رؤیت انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یہ موقع عطا فرمائے۔ تو یہ غلطی کیوں کی انہوں نے یہاں پر جو یہ نحو کے اساسی قاعدے ہیں، حرف الجر ہے، تعدیہ ہے، یہ وہ سب سمجھ نہیں پائے، جبکہ عربی زبان جس طریقے سے عرب اس کو سمجھتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا، جس طریقے سے تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا، اس طریقے سے انہوں نے اس کو نہیں سمجھا۔ انہوں نے خود اپنا ایک فہم بنا لیا اور وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے رؤیت کا انکار کر دیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو رؤیت کا انکار کرتا ہے اس کا حشر وہی ہوگا قیامت میں کہ وہ اللہ کی رؤیت سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ سب جو نحو اور صرف کے جو قواعد ہیں اس کو جان لیں گے الحمدللہ، تو انشاءاللہ تو اس سے ہم اپنے عقیدے کو بھی بچا پائیں گے۔ لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آپ سب سے، کیونکہ آپ یہ سب پڑھنے والے ہیں آپ، اور ہم جماعت اہل حدیث اور جمعیت اہل حدیث ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں اور ہم آپ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ آپ ایسے جو مسائل ہیں جس میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور گمراہ فرقے باقاعدہ وہ محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں لوگوں کو صحیح عقیدے سے گمراہ کرنے کے لیے، یہ ذمہ داری آپ پر آئے گی مستقبل میں۔ تو آپ کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور امت محمدیہ کے افراد کو بھی آپ کو ایسے گمراہ عقیدوں سے آپ کو بچانا ہے، یہ ذمہ داری آپ پر آئے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شریعت کے علم کو ضبط کرنے کے لیے اصول الفقہ کی اہمیت۔ اصول الفقہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پڑھیں گے، اسی مدرسے میں پڑھیں گے۔ اصول الفقہ کے مسائل، اس کے جو احکام ہیں وہ تب تک ہم ضبط نہیں کر پائیں گے جب تک ہمیں عربی نہیں آئے گی۔ تو اصول الفقہ، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول الفقہ بے انتہا ضروری ہے، لیکن جب تک عربی نہیں آئے گی تب تک اصول فقہ آپ ضبط نہیں کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر اس میں جو آتے ہیں امر و نہیں آتا ہے، اہل العلم نے امر اور نہیں کے کئی مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں اصول الفقہ کی کتابوں میں، کہ کب امر بنتا ہے، امر للوجوب کب ہوتا ہے، امر للمستحب کب ہوتا ہے، نہیں ہے، نہیں للتحریم کب ہوتا ہے، نہیں للاکراہ کب، للمکروہ کب ہوتا ہے۔
اس طریقے کئی مسائل آئیں گے، لیکن جب کسی کو عربی کا علم نہیں ہے تو یہ وہ مسائل قطعی طور پر وہ اس کو ضبط نہیں کر پائے گا۔ تو اصول الفقہ کے لیے بھی عربی کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ جب آپ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ لیں گے اچھے طریقے سے، آپ اس کو خصوصاً نحو اور صرف کو آپ ضبط کر لیں گے اچھے طریقے سے، تو آپ کے لیے جو دروازے کھولیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو موقع ملیں گے کہ آپ جو بڑی بڑی جامعات ہیں دنیا کی، جامعہ اسلامیہ مدینہ یا ام القریٰ مکہ یا جامعہ امام محمد سعود ریاض، یہاں پر آپ کو موقع ملیں گے کہ آپ یہاں پر جا کر پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ نے عربی پر کڑی محنت کی، اچھا جدوجہد کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ پڑھائی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ صرف وہی نہیں، جب آپ باہر جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر جو علماء ہیں، خصوصاً حرمین میں جو علماء ہیں، ان کے دروس ہوتے ہیں باقاعدہ۔ المسجد النبوی میں ان کے دروس ہوتے ہیں صبح شام، المسجد الحرام میں ان کے دروس ہوتے ہیں صبح شام، کئی مساجد میں سعودیہ میں کئی مساجد میں دروس منعقد کیے جاتے ہیں، دورات منعقد کیے جاتے ہیں، تو اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا پائیں گے۔ وہاں پر حدیثوں کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، حدیثوں کی کتابیں، عقیدے کی کتابیں، فقہ اور اصول کی کتابیں، مصطلحات کی کتابیں، یہ سب پڑھاتے ہیں وہاں پر۔ الحمدللہ ہم نے بھی 16 سال جب ہم نے گزارا سعودیہ میں، تو ہمیں بھی یہ موقع ہوا کہ ہم ان دورات سے، ان مجالس العلم سے ہم نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا الحمدللہ۔ لیکن یہ تبھی ہو پاتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور ہدایت کے بعد۔ جو سبب ہے وہ ہے عربی، کیونکہ میں نے کڑی محنت کر 6 سال میں نے عربی سیکھ لی تھی یہاں پر ہندوستان میں، تو جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت آسان ہے۔ جب تھوڑی محنت کرنی پڑی، تھوڑے مصطلحات جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، جو جب ہم نحو اور صرف پڑھتے ہیں تو وہ نہیں پڑھتے ہیں مصطلحات، لیکن بعض ایسے مصطلحات ہیں جو حدیث کے دروس میں استعمال ہوتے ہیں، بعض ایسے مصطلحات ہیں جو فقہ کے دروس میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو ضبط کرنے کی ضرورت پڑی۔ لیکن عمومی طور پر عربی آنے کی وجہ سے علم حاصل کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ بہت آسان ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت سنہرا موقع ہے آپ کے لیے، تو آپ کڑی محنت کریں، جدوجہد کریں اس مدرسے میں، اور اللہ جزائے خیر دے یہاں کے ذمہ داران اور مدرسین کو کہ وہ آپ پر محنت کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے بھی اچھی طریقے سے محنت کی تو آپ کو یہ سب موقع آپ کو مل سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہوا تو الحمدللہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سارے وسائل جو ہیں، یہ سارے دروس وغیرہ جو ہیں، یہ سب موجود ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہیں، یوٹیوب میں موجود ہیں۔ مشائخ جو ہیں وہ باقاعدہ پروگرام چلاتے ہیں عقیدے میں، فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، علوم القرآن میں وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی عربی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اور میں یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ علم حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ صرف مدرسے سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ جیسا شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ انہوں نے کہا کہ جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے اس کو وہ بنیاد مل گئی ہے کہ وہ مزید علم حاصل کرے اور اپنی پوری زندگی علم حاصل کرنے میں بتائے۔ امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے کہا، آپ سب جانتے ہیں یہ بات کو، کہ طلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ گوارے سے لے کر، مہد کہتے ہیں گوارے کو اور لحد کہتے ہیں قبر کو، تو مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرنے کا سلسلہ ہے۔ ہر دن ہمارے لیے کچھ نیا سیکھنے کا موقع ہے، ہر دن ہمارے لیے علم میں اضافہ کرنے کا موقع ہے۔ تو مدرسے سے فارغ ہو کر آپ علم حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو چھوڑ نہ دیں۔ سارے جو وسائل ہیں آج، ان سب وسائل کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ آپ ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال کچھ نہ کچھ نیا آپ سیکھ رہے ہیں، تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہماری جماعت کو بھی اس کا فائدہ ہو۔
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ حسن جزا. بڑی اہم باتیں جناب لیاقت اللہ صاحب پیش فرما رہے تھے. اللہ ان کے علم و عمل میں اللہ عمر برکت نصیب فرمائے. ہمارے معزز مہمان جناب نوید احمد صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کچھ تاثری کلمات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتاح الجنہ کے ذمہ داران، مدارس اور طلباء، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ جو انفراسٹرکچر جو یہاں پہ بنائے ہیں، جو پروجیکٹ بنائے ہیں، ایسا پروجیکٹ میں کہیں بھی زیادہ دیکھ کے نہیں ہوں. خاص کر سعودی میں دیکھا ہوں، لیکن انڈیا میں جو ہے ایسا پروجیکٹ میں کہیں بھی دیکھا نہیں ہوں جہاں پہ اتنا بہترین جو سیٹ اپ کیے ہیں. جو یہاں کے ذمہ داران جو محنت کر کے اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، یہ ایک پھل ہے جو آپ کو مل رہا ہے، جو ریڈی. خاص کر کے طلباء کو میں بتا رہا ہوں کہ ایسا موقع نہیں ملتا ہے کہیں بھی انڈیا کے اندر ایسے مدرسوں میں جا کے علم پانے کے لیے. تو آپ دل و جان سے جو ہے دل لگا کے آپ یہاں پہ علم پانا ہے. اور اتنے سارے فیسلٹیز ہیں یہاں پہ، آپ کو صرف علم نہیں اور دوسرا دینی علم نہیں، دنیاوی علم، اور دوسرا جو ہے پلے گراؤنڈس ہیں اتنے ماشاء اللہ، رہنے کے لیے اتنا کلین، اتنا ہائیجینک فیسلٹی ہے، کھانے کے لیے سب چیز. تو جو ہے آپ دل لگا کے یہاں پہ پڑھنا ہے اور کچھ بننا ہے، کچھ بن کے انشاءاللہ آپ بھی جو ہے دوسروں کی خدمت کرنا ہے. تو مین مقصد یہی ہے جو ہے جس کے لیے یہ پروجیکٹ اتنی محنت کر کے جو ہے اس کے ذمہ داران یہاں پہ یہ پروجیکٹ کو جو ہے یہاں تک لے کے آئے ہیں. تو میں جانتا ہوں جب یہ شروع کیے تھے کتنی محنت کیے ہیں اس کو جو ہے یہ مقام تک لے کے آنے کے لیے. اور آگے بھی بہت سارا کام ہے انشاءاللہ. یہاں پہ یہ فیس 1 ہے شاید، تو انشاءاللہ فیس 2 فیس 3 یہ انشاءاللہ انڈیا کا بہت بڑا مدرسہ بنانے کا یہاں پہ ایک پلان ہے انشاءاللہ. اور انڈیا کا ہی نہیں انشاءاللہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے اس کا جیسا میں دیکھ رہا ہوں جو کوالٹی یہاں پہ دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور جو ہر ایک چیز ایک دم آرگنائز وے میں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کو یہ ہے انٹرنیشنلی بھی ریکگنائزڈ کریں انشاءاللہ اس کو. تو ضرور ہوئے گا انشاءاللہ. لیکن آپ جو طلباء ہیں مین آپ اس کو جو ہے آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اتنی ساری محنت جو بھی کیے ہیں آپ طلباء ہی جو ہے اس کو سیکھ کے آگے جا کے جو ہے نا سب جگہ جہاں بھی آپ جائیں گے تو اس مدرسے کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے آپ وہ لائق بننا ہے انشاءاللہ. تو میں تو جو ہے جو میں علم پایا ہوں وہ صرف انگریزی میں ہے، اردو مجھے اتنا نہیں آتا ہے، تو زیادہ میں اردو میں بیان کچھ نہیں دے سکتا ہوں. تو میں بس مبارکبادی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، اور آل دی بیسٹ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میں ہمارے ادارے کے صدر حضرت الشیخ شاہ ولی اللہ حفظہ اللہ سے درخواست کرتا کچھ تاثرات اور اس کی بات کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد، معزز علماء اکرام، مفتاح الجنہ کے اساتذہ اکرام، اور خصوصی طور پر ہمارے ادارے کو تشریف لانے والے مہمانان اعظام، اور اس میں بھی خصوصی طور پر جناب لیاقت صاحب اور جناب نوید احمد صاحب اور جناب ہمارے ساتھی دوست خالد صاحب اور ان کے رفقا،
جو تشریف لائے ہیں اور ہمارے ادارے کا مشاہدہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے آپ جیسی شخصیتوں کو ادارے میں تشریف لانے کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ دینی ادارے ہیں جہاں پر اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے، اور خصوصاً اللہ کی کتاب کا حفظ کرایا جاتا ہے، اور حفاظ و اکرام جہاں بھی رہتے ہیں خیر و برکت کا باعث ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کا کلام ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو مہمانان اعظام تشریف لائے ہیں میں ان سے خصوصی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ ادارے کی فلاح و بہبودی کے لیے، ادارے کی ترقی کے لیے آپ سب کا ساتھ اور آپ سب کا تعاون بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی صرف تعاون ہی نہیں ہوتا، نیک مشورے بھی بہت اونچے ہوتے ہیں، بہت کام درآمد ہوتے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے نبی صاحب نے بتایا، بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے الحمدللہ طلباء کے لیے، اور آج یہ زمانہ ہے کہ طلباء کو ہر طرح کی فیسلٹی دی جائے، ہر طرح کی سہولتیں دی جائے تاکہ وہ اللہ کا دین سیکھ سکے۔ پہلے کے زمانے میں طلباء علم حاصل کرتے تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اور ذرا اور پیچھے جائیں گے تو ایسے بھی موقع تھے جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہندوستان میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہندوستان میں علم حاصل کیا۔ آپ کو پتہ ہوگا، طلباء بھی اس پر غور کرے، آپ کو اللہ نے بڑی عظیم نعمتوں میں رکھا ہے۔ پہلے کے علماء جو ہے گھر گھر جا کر کھانا منگ کر لا کر علم حاصل کرتے تھے، کھانے کے لیے بڑی پریشانیاں رہا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ اتنی صلاحیت، اتنی سہولتیں عطا فرمایا ہے کہ مہینے کا راشن ہمارے پاس اسٹاک رہتا ہے۔ یہ سہولتیں ہیں۔ پہلے کے لوگ جو ہے علم حاصل کرتے، کرنٹ نہیں ہوتا تھا، آپ کو چراغ سلگا کر علم حاصل کرنا پڑتا تھا۔ آج کرنٹ جاتا ہے تو 2 منٹ میں جنریٹر آنا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ تمام سہولتیں اس لیے دی جاتی ہیں، اور مالدار احباب بھی عزیز طلباء سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ کے پیچھے جو محنتیں ہو رہی ہیں صرف اس لیے کہ آپ باعمل عالم دین بنیں، آپ اللہ کے کلام کو حفظ کر کے قوم اور ملت کو اللہ کا دین پہنچائے۔ اب حافظ بننا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ صحیح مخلص دین کی خدمت کرنے کا جذبہ اپنے سینوں میں پیدا فرمائے، اور کوشش کرے کہ ہم اچھے حافظ قرآن بنیں گے۔ جیسا کہ ابھی تلاوت ہوئی، آپ الحمدللہ، میں مہمانوں سے درخواست کروں گا، آپ نے جو تلاوت سنی، ایسے بہت سارے طلباء ہیں الگ الگ انداز سے قرآن پڑھتے ہیں، جو قرأت صباح ہے، بہت ساری چیزیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے چاہا تو کبھی اور آپ تشریف لائیں تو ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ہمارے ادارے کے لیے دعا فرمائیں۔ میں اپنی جانب سے اور ادارے کے تمام اساتذہ اور ذمہ داروں کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے ساتھ جڑنے کا آپ نے جو ارادہ کیا ہے اللہ آپ کے ارادوں کو مکمل فرمائے، اور انشاءاللہ ایک سے بھلے کئی لوگ جڑتے ہیں تو ادارے ترقی کرتے ہیں، فلاح و بہبودی کی طرف جاتے ہیں، اور عروج نصیب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ میں امید کرتا ہوں نیک مشوروں سے بھی نوازیں گے، اور جو بھی ادارے کی ترقی کے لیے، فلاح کے لیے کام ہے، آپ ہمارے لیے نصیحت فرمائیں گے اور ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کچھ آخر میں شکر دعا مجلس برخاست کی دعا پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا